لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ ایک شخص بیک وقت مرد اور بچے کی آواز میں بول رہا ہے، بیک وقت ہنس اور رو رہا ہے، بیک وقت آپ پر حملہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے میں اسے جنات کے زیر اثر مان لینا کسی بھی انسان کا سب سے پہلا ریئیکشن ہوگا۔ اب ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر جنات یا ان کے قرین کہ جو کہ ایک شیطان جن ہے، ان کا حملہ زیادہ اور کچھ لوگوں پر ان کا حملہ کم کیوں ہوتا ہے؟ انفیکٹ سورہ شعراء میں اس کا جواب موجود ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ لیکن آخر جھوٹ میں ایسا کیا ہے؟ The real question is this کہ جنات یا شیاطین یا قرین اس جھوٹ بولنے والے پر زیادہ حاوی یا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو سائنٹیفکلی دوں گا۔ 2016 میں یونیورسٹی کالج آف لنڈن نے جھوٹ کے متعلق ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلسل جھوٹ بولنے سے ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس حصے یعنی ایمگڈالا پر پہلی ریسرچ ایکچولی 1930 میں جرمنی کے ڈاکٹر ہائنریخ لومر نے کی تھی۔ انفارچونیٹلی وہ تھرڈ رائخ یعنی نازی جرمنی کا دور تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں پر تجربات کرنا بڑی عام سی بات تھی۔ ڈاکٹر ہائنریخ نے دماغ سے ایمگڈالا کو بالکل نکال کر سبجیکٹ کے رویے کو نوٹس کرنا شروع کیا۔ سبجیکٹ یعنی وہ شخص جس پر تجربہ کیا جا رہا ہوتا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہائنریخ نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ سبجیکٹس میں سے خوف جیسے ختم ہو گیا، وہ ہر ہدایت کو بلا چوچنا بے خوف ہو کر مان رہا ہے۔ آپ نے ان حیران کن سے الفاظ کا مطلب سمجھا؟ تسلسل سے جھوٹ بولنے پر ایمگڈالا متاثر ہوتا ہے، اور اس کے متاثر ہونے سے انسان کا جسم اور دماغ ہر گندی، بری اور کسی بھی قسم کی ہولناک ہدایات کے لیے ایک دروازے کی طرح کھل جاتا ہے، اور تب اس پر جنات، شیاطین یا قرین کا قابض ہو جانا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ ہمارا حمزاد یا قرین یا شیاطین جنات ہمارے دلوں میں اپنے خیالات تو ڈالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہمیں جھوٹے ویژنز بھی دکھاتے ہیں، یعنی وہ مناظر جو حقیقت میں نہ ہو لیکن ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل کو پریشان کرنے کے لیے اس میں جھوٹے سچے خیالات پلانٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی تیزی سے ہماری نظر کے سامنے سے گزر کر ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور کبھی ہم پر سستی کاری کر کے، یہاں تک کہ ہماری نیند میں ہمارے خوابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ لیکن خوابوں اور نیند کے متعلق میں نے 11ویں چیپٹر میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، اس لیے فی الوقت میں ان خوابوں کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کر رہا۔ لیکن اب ان تمام سوالوں سے ایک اہم سوال کہ ہم ان تمام شیاطین سے کیسے محفوظ رہیں۔ اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو اس اندھے کی دنیا کے 4 مختلف اینٹیٹیز، 4 مختلف فگرز کے بارے میں بتایا: جنات، شیاطین، ابلیس اور حمزاد یا قرین۔ لیکن ان سے بچاؤ کے لیے میں آپ کو 5 طریقے بتاؤں گا، کیونکہ اللہ کا بچاؤ کسی بھی شیطان کے وار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ اسے ٹھوکر لگ گئی، جس پر میں نے کہا کہ شیطان کو ہلاکت ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ جب تم ایسے کہتے ہو تو شیطان اپنے خیال میں خود کو بڑا جاننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے اسے گرا دیا۔ لیکن اگر تم ایسا ہونے پر بسم اللہ کہو گے تو شیطان خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی شیاطین کو وقت نہیں دینی چاہیے، انہیں حیثیت نہیں دینی چاہیے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان پانی پر رہتا ہے اور وہاں سے وہ تمام روئے زمین پر گھومتا ہے، لیکن اس کی حیثیت بڑی خسیس اور حقیر ہے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ جس سے وہ ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے:
اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے چھوٹے یا نابالغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا تیسرا طریقہ جس سے ہم ان کا قریب آنا تو کیا ان کی بری نظروں سے بھی بچ جاتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے جس سے وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی اللہ کی حفاظت طلب کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم بھی انہی کلمات کے ذریعے اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ کی حفاظت مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ آپ کو وہ جرمن کتاب 10 اسلامش توتنبوخ یاد ہے کہ جس کے اندر مرتے ہوئے انسان کے ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے موت کے قریب لوگوں نے یہاں تک رپورٹ کیا ہے کہ وہ اپنے قریب ایک انجان چہرے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو انہیں اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ دو خداؤں پر یقین کر دیں۔ اس کتاب کے متعلق آپ کو بتانے کی دراصل ایک وجہ تھی۔ موت کے وقت شیاطین کا یہ وار ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، اور موت کے وقت اسماعیل کے اسی وار سے بچنے کا چوتھا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ ابو الیسر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں سخت بڑھاپے سے، اونچی جگہ سے گر جانے سے، غموں اور دکھ سے، آگ کے جل جانے سے اور پانی میں غرق ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت کے وقت شیطان مجھے بالحواس کر دے، اور یہ کہ دوران جہاد میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی کہ میں کسی زہریلی چیز کے ڈنگ سے مارا جاؤں۔ پانچواں طریقہ ہے کہ جس سے ہم جنات شیاطین کی بری نظروں سے تو کیا ہماری موت کے وقت شیطان کے نظر آنے یا ہمارے قریب آنے سے بھی بڑھ کر کہ وہ ہمارے گھر کے بھی قریب نہ آ سکے، وہ دراصل تمام مسلمانوں کی ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ قرآن کی آیات بھی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں 2 آیات نازل کی، اور انہی 2 آیات سے سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیات مسلسل 3 راتوں تک پڑھی جائیں، ناممکن ہے کہ شیاطین اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کی مبارکباد دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ وہی 2 آیات ہیں کہ جو معراج کی رات 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر اللہ کی جانب سے اتری ہے، اور مومن بھی ایمان لائے وہ سب اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ سو اے ہمارے رب، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی طرح۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کر، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت ہو، ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم کرنا۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، سو ہمیں کفار کی قوم پر نصرت عطا فرمانا۔ جنات کے بارے میں یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس چیپٹر کا آغاز لیلۃ الجن کی ایک حدیث سے ہوا تھا کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک بہت جلیل قدر صحابی تھے،
اور جنات کے متعلق اس چیپٹر میں موجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں نے انہی سے لی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابو معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور اس وقت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے کیا دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہے، لیکن مجھے اس مال پر امین بنایا گیا ہے، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایسی ایک بکری لے آیا اور معجزاتی طور پہ آپ نے اس کا دودھ دیا کہ جسے پھر آپ نے خود بھی پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا اور پھر مجھے بھی پلایا، اور پھر آپ نے وہ بکری مجھے واپس کر دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں سوچتا رہا اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اس دین کی تعلیم دے۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ عبداللہ تو بہت پیارا سا تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود 70 صورتیں سیکھی۔ عبداللہ ابن مسعود سابقون الاولون یعنی بہت شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کا شوق اس قدر ہو گیا تھا کہ ایک موقع پر آپ نے خود فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود تھے۔ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی تھی کہ لوگ ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنس پڑتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ جاتے تھے، اور علم سے بھری اس خوبصورت زندگی کی شروعات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے اور کہنے سے کہ اے ابن مسعود، تو بہت پیارا سا تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ اس چیپٹر کو مکمل کرنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ابلیس جس نے رب کی عزت کی قسم اٹھائی تھی کہ جب تک ان کی روح ان کے اندر ہے میں نے بہکاتا رہوں گا، لیکن وہ رب جس نے اپنی عزت کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، اس رب کے بھیجے ہوئے وہ نبی جو جگہ جگہ ہمیں شر سے محفوظ رہنے کے طریقے بتا رہے ہیں، ان کے وہ امتی جن کے سروں پر وہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں، نیکی کی باتیں سکھاتے ہیں، اور وہ امتی اصحاب کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزارنے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچانے میں سوچتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سب کچھ جاننے کے بعد ان شیاطین سے بے خوف ہو کر اس رب سے، اس نبی سے، ان اصحاب سے محبت کیے بغیر رہ سکے۔